المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلوات پڑھے محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى خالق کائنات اور مالک موجودات. اس کلام واجب الاحترام کا ترجمہ اور خلاصہ مطلب یہ ہے: تمام عالم امکان کے اہل ایمان کو خطاب کر کے خالق رحمان 3 حکم دے رہا ہے اور ایک برے کام سے روک رہا ہے. 3 احکام ترتیب وار یہ ہیں کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. دوسرا حکم اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ. تیسرا حکم یہ ہے کہ سب کے سب مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دیندار بن کے جیو اور مرو. اور جس چیز کی روک رہا ہے وہ یہ ہے، فرماتے آپس میں تفرقہ بازی، اختلاف سازی سے بچو، لڑائی جھگڑا دنگل فساد سے دامن کو بچاؤ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پہلی تقریر میں تقوی کا بیان ہو چکا، تقوی کے علامات، متقیوں کے صفات کا اجمالاً تذکرہ ہو چکا، اور ایک اسلام جو اللہ نے بنایا تھا، جو پیغمبر اکرم نے پہنچایا تھا، جسے حیدر کرار نے پھیلایا تھا اور جسے حسین ابن علی نے سب کچھ قربان کر کے زندہ جاوید بنایا تھا، اس کا تذکرہ اب شروع ہے. اور اس کے سلسلہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا سچا دین اگر ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اسلام کی حقیقت میں لوگوں نے اختلاف کیا، ایک اسلام کے 73 اسلام بن چکے ہیں. تو یہاں ایک فطری طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اسلام کے 73 بنے کیوں؟ تو اس کے بارے میں مختصر لفظوں میں عرض کروں گا. اس پر علماء نے، سنی شیعہ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. الملل والنحل ایک کتاب ہے، الفصل دوسری کتاب ہے، دبستان المذاہب تیسری کتاب ہے، مذاہب اسلامیہ کا تقابلی مطالعہ چوتھی کتاب ہے، معارف الملت والناجیہ ایک 5ویں کتاب ہے. متعدد کتابیں لکھی گئیں اور اختلاف امت کے متعدد جو ہیں اسباب گنوائے گئے. کسی نے 1، کسی نے 2، کسی نے 5، کسی نے 10، کسی نے 11. میں کہا کرتا ہوں بھرتی کے لیے جتنے چاہو اسباب گنواتے جاؤ، لیکن اختلاف امت کا حقیقی سبب ایک ہے اور ایک رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے بعد جن کو اپنی مسند کا وارث بنا کے گئے تھے اور دین لینے کے لیے جن کا دروازہ دنیا کو دکھا کے گئے تھے، لوگوں نے اس حیدر کرار کو گھر میں بٹھا دیا اور بطول کے دروازے کو صرف بھلایا نہیں بلکہ جلا دیا. اس لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا، اور یہ سوائے کے مہر کا جیسے متعصب عالم نے اقرار کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے امت کو حکم دیا تھا، اہل بیتی امان لامتی من الاختلاف. اے میرے کلمہ پڑھنے والو،
مجھے خاتم الانبیاء ماننے والوں اگر اختلاف سے بچنا ہے، اگر افتراق سے بچنا ہے، اگر فرقہ سازی سے بچنا ہے، تفرقہ بازی سے بچنا ہے تو میرے اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ اختلاف سے بچنے کا واحد ذریعہ میری اطاعت اہل بیت ہے۔ مزید برآں فرمایا فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ صَارَتْ حِزْبَ ابلیس، جب بھی کائنات کی کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی ملت، کوئی گروہ، کوئی جماعت میرے اہل بیت کا دامن چھوڑے گی تو وہ شیطان کا گروہ بن کر رہ جائے گی۔ صدق رسول اللہ، پیغمبر اکرم نے جو فرمایا تھا حالات نے اس پر مہر تصدیق لگا دی۔ اب اگر ایک امت کے 73 امتیں بن چکی ہیں، ایک اسلام کے نام پہ 73 دکانیں کھل چکی ہیں، ایک قرآن کی اگر 73 تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، ایک اسلام کی 73 تعبیریں کی جا رہی ہیں، تو یہ سب کچھ آل محمد کے دامن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے جس کو دین کا کوئی درد ہے، جس کو ملت اسلامیہ سے کوئی پیار ہے، جو مسلمانوں کی ترقی دیکھنے کا خواہاں ہے، جو مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے بچانے کی خواہش رکھتا ہے، وہ اپنی اپنی تجویزیں پیش کرتے ہیں۔ یوں کیا جائے تو مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، یوں کیا جائے تو مسلمان متحد ہو جائیں گے۔ میں عرض کروں گا، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں، یہ پیغمبر اکرم کسی فرمان کا رد عمل ہے کہ اگر دنیا چاہتی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے اور اس کی عزت و عظمت کی مالک بن جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت ادھر میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے، تو جب تک پیغمبر اکرم کا بھلایا ہوا سبق یاد نہیں کریں گے، آل محمد کے دروازے پہ مسلمان نہیں جھکیں گے، اس وقت تک ایک و نیک بننے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ لہذا پیغمبر اکرم نے واضح کر دیا تھا، لیکن ما اکثر العبر وما اقل الاعتبار، عبرتیں تو بہت ہیں پر عبرت حاصل کرنے والے بندے بہت کم ہیں اور کم رہیں گے اور کم تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے میں تقابل نہیں کرنا چاہتا، کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ دنیا کے مفسر الگ ہیں، ان کے محدث الگ ہیں، فقہ کے امام الگ ہیں، اور ان کے رہبر و رہنما الگ ہیں، مرشد الگ ہیں۔ ایک مفسر کی تفسیر دوسرے سے نہیں ملتی، ایک محدث کی حدیث دوسرے محدث کی حدیث سے نہیں ملتی، ایک فقہ کے امام کا فتویٰ دوسرے امام سے نہیں ملتا، اور ایک مرشد کی رائے دوسرے مرشد کی رائے سے نہیں ملتی۔ ہر چیز میں اختلاف، قرآن میں اختلاف، حدیث میں اختلاف، فقہی مسائل میں اختلاف، مسالک میں اختلاف، عقائد میں اختلاف، اعمال میں اختلاف، جینے کے ڈھنگ میں اختلاف، مرنے کے رنگ میں اختلاف۔ لیکن یہ آل محمد کی عظمت اور جلالت کا زندہ معجزہ ہے۔ ہمارے بھائیوں کے علماء نے بھی، علامہ شعرانی نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ مطبوعہ مصر، علامہ معین الدین سندھی نے اپنی کتاب دراسات اللبیب الی دیار الحبیب، انہوں نے اقرار کیا ہے کہ آل محمد کی یہ عظمت کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ قول واحد منہم قول باقیہم، تعداد میں کہیں 5، کہیں 12،
کہیں 14 نظر آتے ہیں، لیکن قول کو دیکھو تو سب کا ایک، عمل کو دیکھو تو سب کا ایک، شکل کو دیکھو سب کی ایک، عقل کو دیکھو سب کی ایک۔ جو پہلا کہتا ہے وہی پانچواں کہتا ہے، جو پانچواں کہتا ہے وہی 12واں کہتا ہے، جو 12واں کہتا ہے وہی 14واں کہتا ہے۔ جو پہلا کرتا ہے وہی پانچواں کرتا ہے، جو پانچواں کرتا ہے وہ 12واں کرتا ہے، جو 12واں کرتا ہے وہ 14واں کرتا ہے۔ تعداد عدلتی بدلتی رہتی ہے، لیکن نہ قول میں اختلاف، نہ عمل میں اختلاف، نہ اخلاق میں اختلاف، نہ اتوار میں اختلاف، نہ لیل میں اختلاف، نہ نہار میں اختلاف۔ لہذا اگر ان کی یک رنگی اور آہنگی کو دیکھا جائے تو پھر کہنا پڑتا ہے اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد بل کلنا محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی کہہ سکتا ہے جناب پھر آپ کے مذہب شیعہ میں بھی تو اختلاف ہے۔ میں کہتا ہوں شیعوں میں اختلاف ہے، شیعوں کے اماموں میں تو اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ کہلانے والوں میں اختلاف ہوگا، کوئی ملنگ کہلاتا ہے، کوئی ذاکر، کوئی مولوی، کوئی مولائی، کوئی کچھ، لیکن جو ان کے پیشوا ہیں، جو ان کے رہبر رہنما ہیں، ہم جوتیوں میں دال بانٹ رہے ہیں، لیکن ان 14 کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ 14 کے عمل میں اختلاف، نہ 14 کے قول میں اختلاف، نہ 14 کے فعل میں اختلاف۔ اگر اختلاف ہے تو یہ ہمارے ذاتیات کا نتیجہ ہے، یہ ہماری جہالت کا کرشمہ ہے۔ قرآن کا ترجمہ الحمد شریف کا ترجمہ آتا نہیں تو تفسیر قرآن کی بیان ہو رہی ہے، حدیث کی ایک کتاب پڑھی نہیں تو 4 معصومین کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کی جا رہی ہے۔ عربی کی چربی نکالنے کی توفیق نہیں، عربی کا دانہ نہیں جانتے تو نہج البلاغہ کی طرف نسبت دے کر جھوٹے خطبے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، محبت کی زباں ہو جا، اخوت کا بیاں ہو جا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باقی رہ گئے ہمارے بیچارے عام مومنین، جس طرح آپ تشریف فرما ہیں، یہاں بیلے تھے تو آپ یہاں ہیں، کسی اور جگہ ہوگی پھر وہاں جائیں گے، پھر اور جگہ ہوگی۔ شبیر کا ماتم چاند میں ہے، شبیر کا ماتم تاروں میں، لیکن یہ بیان کرنے والوں پہ منحصر ہے کہ وہ جس مظلوم کربلا کی مجالس کو خطاب کر رہے ہیں، جس مظلوم کربلا کے فضائل اور مصائب بیان کر رہے ہیں اور قوم وہ سننے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے، یہ ذمہ داروں کا فرض ہے، اہل منبر کا فرض ہے کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ جس اسلام کے نام پر امام عالی مقام نے وطن چھوڑا، جس اسلام کے بچانے کے لیے امام نے بندھا ہوا احرام توڑا، جس اسلام کی خاطر امام نے اپنے جوان بیٹے، صغیر و سن بیٹے، اپنے بھائیوں کے بازو قلم کرائے، بھتیجے بھانجے شہید کرائے، عصمت ماں بہنوں بیٹیوں کے برقعے لٹوائے، جس اسلام کی فوز و فلاح کے لیے گردن کٹوا کر نو کے نیزہ پہ بلند کرائی، وہ اسلام، اس اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے؟ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری مجالس میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن مقصد شہادت حسین نہیں ہوتا۔ امام عالی مقام نے
بقاؤ ڈاکٹر اقبال اہل سنت والجماعت کا شاعر ہے، وہ ہر دل عزیز ہے، اس نے کلمہ حق بلند کیا، پاکستان بنانے کا تصور پیش کیا۔ وہ کہتے امام عالی مقام نے دنیا کو بتایا کہ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ مسلمان اگر غلام ہے تو صرف اللہ کا، اگر بندہ ہے تو صرف خالق کائنات کا، اس کی پیشانی صرف خالق اکبر کی چوکھٹ پہ جھک سکتی ہے۔ اگر کوئی فرعون، اگر کوئی نمرود، اگر کوئی شداد، اگر کوئی یزید، اگر کوئی پلید اپنی طاقت کے بل بوتے پر، فوجی قوت کی طاقت اور قوت پر، اپنی دولت کے گھمنڈ میں اس کی گردن کو اپنے سامنے جھکانا چاہے تو امام نے اپنے عمل سے دنیا کو سبق دیا، یہ گردن اللہ کی وہ مقدس امانت ہے جو کٹ سکتی ہے، نو کے نیزہ پہ چڑھ سکتی ہے پر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال طبیعتیں لمبی نہ ہو جائیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ضرورت یہ ہے کہ اس اسلام کی حقیقت کو سمجھا جائے جو اللہ نے بنایا، جو پیغمبر خاتم نے بندوں تک پہنچایا، جسے حیدر کرار اور چند مخلص صحابہ اخیار نے مل کے پھیلایا، اور جسے حسین ابن علی نے اسے نزع کی حالت میں دیکھ کر، دم توڑتے ہوئے دیکھ کر، اس کو تازہ خون دے کر اس میں جان ڈالی اور قیامت تک زندہ جاوید بنایا۔ یہ ضرورت ہے اس اسلام کی اصل ماہیت کو سمجھا جائے، اصل حقیقت کو سمجھا جائے، پھر اپنی زندگیوں پر اسلام کو نافذ کیا جائے اور اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگا جائے۔ دنیا میں بڑے رنگ ہیں، نیلا رنگ، پیلا رنگ، کالا رنگ، چٹا رنگ، پتنی اور کتنے رنگ ہیں۔ اللہ فرماتے جہاں دنیا کے اندر بہت رنگ ہے، میرا بھی ایک رنگ ہے۔ پہلے پارے میں صبغت اللہ، اللہ تعالی کا رنگ۔ سوال پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کا خاص رنگ کون سا ہے جس کو اللہ پسند کرتے اور کہتے ہیں میرے رنگ جیسا کائنات میں کوئی رنگ نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں وہ ہے اللہ کے اسلام والا رنگ۔ ہر رنگ پہ دوسرا رنگ چڑھ سکتا ہے، پر جب کالا کر دیا جائے کالے رنگ پر پھر کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ یہودی نصرانی بن سکتا ہے، نصرانی یہودی بن سکتا ہے، مجوسی ہندو بن سکتا ہے، ہندو سکھ بن سکتا ہے، پر اگر کوئی مسلمان بن جائے اسلام کے بعد کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم مسلمان بن کے جئیں، مسلمان بن کے مریں، ہماری خوشی ہو تو اسلام کی جھلکیاں نظر آئیں، غم ہو صف ماتم بچھی ہوئی ہو ہماری پیشانیوں سے اسلام کے علامات تپتے ہوئے نظر آئیں۔ ہر حالت میں شاہی ہو یا گدائی، صحت ہو یا بیماری، ہر حالت میں ہمارے کردار سے، ہماری روش و رفتار سے، ہمارے اخلاق و اطوار سے یہ پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام والوں نے اسلامی رنگ کو بھلا دیا ہے، مسلمان کہلانے والوں نے اسلامی رنگ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ آج 1 لاکھ کے مجمع میں ایک ہندو بیٹھا ہو اس کی وجہ قطع بتا دے گی یہ رام چندر کا ماننے والا ہے۔ تو 10 لاکھ کے مجمع میں ایک سکھ بیٹھا ہو
اس کی شکل و صورت، اس کی وضاحت، اس کی حجامت کا انداز بتا دے گا یہ گرو نانک کا مرید بیٹھا ہے، لیکن اس مسلمان کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ یہاں تو مومنین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے شروع کرو آخری بندے تک چلے جاؤ، ہر بندے کا لباس الگ ہو، حجامت کا انداز الگ ہو، حجامت بنوانے کا انداز الگ ہو، پھر خوشی منانے کا رنگ الگ ہو، غم منانے کا رنگ الگ ہو، ہمارے جو ہے طرز حیات وہ الگ الگ ہو، تو میں کیسے یہ مان جاؤں کہ ہمارا بھی کوئی مرکز ہے جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، کل سے سلسلہ شروع تھا کہ جب اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام نام ہے 5 چیزوں کے مجموعے کا، یہاں میں نے تقریر ختم کی تھی۔ اس میں کچھ عقائد ہیں، کچھ اس میں اعمال ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ اخلاقیات ہے، کچھ معاشیات ہیں۔ تو لہذا عقائد کیا ہیں جو اسلام نے پیش کیے ہیں، اس میں پہلا بنیادی عقیدہ ہے توحید۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ صدوق نے کتاب توحید کے نام سے کتاب لکھی، علامہ مرسی نے بہار الانوار کے نام سے کتاب لکھی، باقی علماء نے ہزاروں کتابیں لکھی، یہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار، اسلام کے محل کی پہلی اینٹ کا نام ہے توحید، جس پر پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ سنگ بنیاد کا نام ہے معرفت پروردگار۔ یہ پیغمبر کا فرمان سن لیا، اب حیدر کرار کا فرمان، مولا کائنات نہج البلاغہ کے خطبوں میں سے پہلے خطبے کی ابتدائی سطروں میں فرماتے ہیں اول الدین معرفت، دین کا سنگ بنیاد معرفت پروردگار پہ رکھا گیا ہے۔ اگر خدا کی معرفت ہے تو پھر اسلام کا محل بھی ہے، عمارت بھی ہے، وہ کوٹھی بھی ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اگر معرفت ذات کردگار نہیں ہے تو اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میرے دوستوں میں کیوں نہ عرض کروں، لوگ تو نبی بھی بنا لیتے ہیں، لوگ ولی بھی بنا لیتے ہیں، لوگ معاف رکھنا خلیفہ اور امام بھی بنا لیتے ہیں، لیکن مذہب شیعہ کی ہر چیز توحید کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہم نبی اس کو مانتے ہیں جس کو خالق نبوت عطا فرمائے، ہم نبی کا وصی اس کو مانتے ہیں جس کا انتخاب خدا کرے، اعلان نبی سے کرائے۔ یا علی، ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں، روزہ اس طرح رکھتے ہیں جس کا حکم خدا دے کہ نبی اور آل نبی عمل کر کے دکھائے۔ لہذا ہمارے مذہب میں ہر چیز کی بنیاد توحید ہے۔ نبی کو نبی مانتے ہیں اس بنا پر کہ ہمارے اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ موت ساری دنیا کو چھوڑ کر، ساری دنیا کو ناراض کر کے 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، ہم نے اولادیں ذبح کرا کے، جائیدادیں کرا کے، گردنیں کٹوا کے اور اپنی جو ہے زبانیں گدی کی طرف سے کھینچوا کے ہر دور میں کہا کہ پیغمبر کی مسند کا وارث ہے تو پہلے علی ہے پھر اولاد علی ہے، اس لیے کہ اللہ نے علی کا انتخاب کیا، مصطفیٰ سے غدیر خم کے میدان میں اعلان کرایا یا علی۔ نماز پڑھتے ہیں، کوئی کھول کے پڑھے، باندھ کے پڑھے، سینے پہ باندھے، پیٹ پہ باندھے، ناف کے نیچے باندھے یا اوپر باندھے، ہم کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا پڑھو نماز،
اور نبی نے پڑھ کے دکھائی، فرمایا سلو کما رہے تو مونی وسلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب دیکھنے والوں نے کیا اختلاف، کسی نے کہا وہ پیغمبر سینے پہ باندھتے تھے، انہیں سینے پہ باندھا، کسی نے کہا وہ پیٹ پہ باندھتے تھے، انہیں پیٹ پہ باندھا، کسی نے کہا ناف کے نیچے باندھتے، انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، کسی نے کہا ناف کے اوپر باندھتے تھے، انہوں اوپر باندھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مولا علی سے لے کر مہدی ہادی تک پورے 12 کہتے نبی کھول کے پڑھتے تھے۔ اس لیے ہم کھول کے پڑھتے ہیں، ہمیں کیا غرض کوئی سینے پہ باندھے یا پیٹ پہ باندھے، ہم نے اس طرح پڑھنی ہے جس طرح نبی نے پڑھی۔ اور نبی کی نماز کو دیکھنے تو علی کی نماز کا منظر موجود ہے، علی ولی کو نہ دیکھو تو حسن مجتبی کی نماز کو دیکھ لو، پورے 14 کی نماز میں اور انداز میں کوئی خلل اور فرق نہیں ہے۔ من اراد یستکمل الایمان، کتاب مرآت الانوار و مشکات الاسرار علامہ ابو الحسن وہ فرماتے ہیں کہ صادق آل محمد نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامل الایمان مومن بن جائے، بڑا قیمتی نسخہ ہے، فرمایا من اراد ان یستکمل الایمان ان یقول قولی قول محمد و آل محمد و عملی عمل محمد و آل محمد او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو مومن کامل بن کے جینا مرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے یہ اصول اپنا لے کہ میرا قول وہی ہے، میرا عقیدہ وہی ہے جو محمد و آل محمد نے رکھ کے دکھایا ہے، میرا عمل وہی ہے جو 14 نے کر کے دکھایا ہے۔ یا علی، لہذا میرے دوستو عزیزو، تو لہذا سب سے پہلا سنگ بنیاد عقائد کا اور اسلام کا معرفت توحید پر ہے۔ اب معرفت توحید کی تفصیلات میں آدمی جائے، میں نے گزشتہ سے پیوستہ سال جو کئی اشرے میں نے محرم کے وہاں ملتان میں پڑھے، 8 میل سے میں نے صرف توحید پہ پڑھی تھی، اور آج تو میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں سے 1 میل اپنی توحید پہ پڑھ سکوں، اس کو ذرا مختصر کر کے آگے بھی بڑھنا ہے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو مقام بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا، کسی بندے نے پوچھا کہ مولا اللہ کے بارے میں مختصر لفظوں میں سمجھاؤ جو ہر عقل مند اور اعمیٰ کی سمجھ میں آ جائے، ہر بچے بوڑھے کی سمجھ میں آ جائے، ہر پڑھے ان پڑھے کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے بارے میں مختصر ترین عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کہو اللہ ہے، یہ نہ کہنا اللہ نہیں ہے۔ اگر نفی کرو گے تو ملحد بن جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے، بے دین بن جاؤ گے۔ کہو اللہ ہے پر ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، موحد بن جاؤ گے۔ یا علی، لہذا یہ کہنا کہ اللہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہے، اللہ آفتاب نیم روز کی طرح اللہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ اتنا خوبصورت ہے جس طرح جناب یوسف تھے، اللہ اتنا دلیر ہے جس طرح شیر ہوتا ہے، معاذ اللہ اگر ایسی بات کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لہذا فرمایا اللہ کو اللہ مانو اور اس طرح مانو کہ اللہ جیسا کوئی اور کائنات میں نہیں ہے، نہ کوئی نبی اللہ جیسا کہ نہ کوئی ولی اللہ جیسا،
لہذا اللہ نبی کا بھی خالق ہے، اللہ علی کا بھی خالق ہے۔ نبی کو نبوت عطا کرنے والا ہے تو خدا، علی کو ولایت کی مسند پہ بٹھانے والا ہے تو خدا، علی اور محمد کو سارے کمالات عطا کرنے والا ہے تو خدا۔ کبھی مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر۔ لہذا اور اس کے بعد میں کہتا ہوں توحید اس وقت تک وہ لے سکے مثل شے، لہذا یہ نہ کہنا اللہ فلانی جگہ پہ بیٹھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ آسمانوں میں رہتے ہیں، آسمان والے کہتے ہیں شاید اللہ زمین میں رہتا ہے، کوئی کہتے اللہ فلانی جگہ اللہ لا مکان ہے، وہ ہر جگہ ہے لیکن کہیں بھی نہیں ہے۔ جسمانی طور پہ دیکھو تو کہیں بھی نہیں، اور علمی طور پہ دیکھو تو فرماتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہرگ حیات سے بھی میں تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ جب دو ہوتے ہیں تو تیسرا خدا ہوتا ہے، جب تین مومن ہوتے ہیں تو چوتھا خدا ہوتا ہے۔ علمی طور پر یوں ہر چیز کو جانتا ہے کہ گویا ہمارے ساتھ ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، لا زمان بھی ہے، لا مکان بھی ہے، لا جسم بھی ہے، انسانی نقائص سے منزہ اور مبرہ ہے، اور ان کمالات کا مالک ہے جو نبیوں اماموں میں بھی نہیں پائے جا سکتے۔ لہذا اللہ کو جب تک چار چیزوں میں واحد نہ مانا جائے توحید مکمل نہیں ہوتی۔ یہ آل محمد کے مذہب کا خاصہ ہے۔ اللہ ذات میں واحد ہے، اللہ اپنے صفات میں واحد ہے، اللہ اپنے کام اور افعال میں واحد ہے، اور اللہ اپنی عبادت میں واحد ہے۔ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اگر اللہ کی توحید ذاتی میں کسی کو شریک مانا جائے تو یہ شرک ذاتی بن جاتا ہے۔ اللہ کی صفات میں کسی مخلوق کو شامل کیا جائے تو شرک صفاتی بن جاتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں کسی مخلوق کو شریک کیا جائے تو شرک افعالی بن جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کیا جائے شرک عبادتی بن جاتا ہے۔ توحید کی بھی چار قسمیں ہیں اور شرک کی بھی چار قسمیں ہیں، تو اتنا سمجھ لو کہ قرآن کہتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، وہ کسی قسم کا شرک کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جتنے گناہگار کوئی جتنا گنہگار ہوگا میں جس کو چاہوں گا اس کے گناہ معاف کر دوں گا، پر میری بارگاہ میں شرک کی معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آؤ توحید ذاتی کیا ہے، توحید صفاتی کیا ہے، توحید افعالی کیا اور توحید عبادتی کیا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ 12 بجنے سے پہلے اپنا بیان ختم بھی کرنا ہے تو ان چیزوں کو بیان بھی کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہماری ذاتیں ہیں، یہ فلانا امان ہے، فلانا بلوچ ہے، فلانا سید ہے، فلانا مغل ہے، فلانا مرزا۔ اللہ کی اس طرح ذات کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں جو کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، وہ ایسا اول ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ جب سے ہے، وہ بقول ہندوستانی کہتے ہیں وہ جب سے تھا جب بھی نہ تھا، وہ تب سے تھا جب تب بھی نہ تھا۔ تو میں الفاظ کے طوطے میں نے نہیں اڑانا چاہتا، اس وقت سے ہے جب وقت بھی نہیں تھا۔
وقت ہوتا ہے کہ جب سورج ابھرے تو پھر ڈوبے، یہ دن کہلاتا ہے، جب چاند نکلے تو پھر غروب کرے صبح ہو جائے وہ رات کہلاتی ہے۔ نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ دن تھا نہ رات تھی، تو ماننا پڑے گا اللہ اس وقت بھی تھا جب وقت بھی نہیں تھا۔ لیکن باقی ساری مخلوق کی ابتدا بھی ہے، ان کی انتہا بھی ہے۔ عالم ارواح میں دیکھا جائے تو ان کے انوار اور ارواح کو خالق نے اتنے سال لاکھ سال پہلے پیدا کیا۔ عالم اجسام میں دیکھا جائے تو پیغمبر فلانی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے، فلاں تاریخ کو دنیا سے چلے گئے۔ مولا کی ولادت مولا علی کی خانے کعبے میں 13 رجب کو ہوئی کہ ماشاءاللہ 21 ماہ رمضان کو سن 40 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے اللہ فلانے وقت سے ہے تو اس کے بعد اللہ پھر چلا گیا، نہیں۔ هو الاول هو الآخر، اللہ کی ذات وہ ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے کہ نہ کوئی انتہا ہے۔ موت تو اللہ کو کیا آئے گی، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ اللہ فرماتے نیند کیا آئے گی، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ آیت الکرسی پڑھتے رہتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ میں وہ اللہ ایک ہے، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، اور وہ ایسا ہے جو ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، جس کو نیند نہیں آتی۔ نیند کیا آئے گی، اس کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ الغرض لہذا اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، یہ توحید ذاتی۔ اگر کوئی کہہ دے فلانی مخلوق فلانا نبی و امام بھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا تو یہ شرک ذاتی بن جائے گا اور یہ قابل معافی جرم سمجھا جائے گا۔ آگے بڑھو۔ اللہ کی صفات، اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ مدرک ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے۔ جتنے اللہ کے صفات بے شمار ہیں، جب سے اللہ ہے اس کے صفات بھی اسی وقت سے ساتھ ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہو تو صفات نہ ہوں، یا صفات ہوں اور معاذ اللہ اللہ نہ ہو۔ اس کے صفات عین ذات ہیں، اس کے اپنے ذاتی ہیں۔ کسی اللہ نے اللہ کو علم نہیں دیا، کسی اور خدا نے خدا کو قدرت نہیں دی۔ اس کے تمام صفات و کمالات اپنے ذاتی ہیں، لیکن نبیوں اماموں کے پاس جتنے صفات و کمالات ہوتے ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہیں۔ کوئی سمجھے جی اللہ اکیلا یہ سارے کام کس طرح کرتا ہے، وہ اپنے اوپر سوچ ہوں گے نا۔ جو قلم گھساتا ہے وہ ہل نہیں چلا سکتا، جو ہل چلاتا ہے وہ ماشاءاللہ دکان پہ سودا نہیں بیچ سکتا، جو دکان پہ سودا بیچتا ہے وہ مزدوری نہیں کر سکتا، روڑی نہیں کوڑ سکتا، جو روڑی کوڑنے والا ہے وہ پانی کے گھڑے سر کے نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ یوں نہیں ہے کہ اللہ بھی تھک جائے، اللہ کو کوئی ہاتھ پاؤں ہلا کر کام نہیں کرنا پڑتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتے جب میں کوئی کام کرنا چاہوں تو کن کہتا ہوں کہ چیز ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات علی ولی نے ہمیں مزید سمجھایا کہ اللہ لفظ کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ کاف نون جو اللہ نے فرمایا یہ مطلب کی وضاحت کے لیے ہے۔ جس طرح کن کہنے میں دیر نہیں لگتی، اللہ کا جب ارادہ ہو جائے تو مراد کے حاصل ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اللہ فرماتے کروڑوں بندوں کا پیدا کرنا اور ایک بندے کا پیدا کرنا میرے لیے دونوں برابر ہیں۔ ایک بندے کو موت کا مذائقہ چکھانا اور لاکھوں بندوں کو موت کے گھر اتارنا فرماتا ہے میرے لیے برابر ہے۔ اس لیے وہ لا یعود حفظہما وہو العلی العظیم، وہ علی بھی ہے وہ عظیم بھی ہے، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور کبھی اس کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔
تو پتہ چلا اولاد دینا اللہ کا کام، رزق دینا اللہ کا کام، اور موت و حیات دینا اللہ کا کام، بیماروں کو صحت عطا کرنا اللہ کا کام۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پھر محمد و آل محمد کیا کرتے ہیں؟ وہ دین کے سربراہ ہیں کہ ان باتوں میں ہمارے وسیلہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کا صدقہ دے اولاد، یا اللہ ان کا محابہ دے رزق وسیع، اے اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ میرے بیمار کو صحت عطا فرما، ان کا واسطہ دیا جائے تو روٹھا ہوا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے کہ رکے ہوئے کام بھی اللہ کر کے دے دیتا ہے۔ یا علی، لہذا یہ نہ کہنا اللہ سب کوئی ان کے حوالے کر چکا کہ اللہ ہو گیا فارغ۔ اس کو پرانے زمانے میں تفویض کہتے تھے، اس کے بعد اس کا نام شیخیت رکھا گیا، اور آج کل اس کو خوشنما غلاف میں لپیٹ کے ولایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ 14 خدا نہیں، خدا صرف ایک ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو جو کچھ لینے اللہ سے مانگو، اور اللہ نہ دے تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے پیش کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ چوتھی قسم ہے توحید کی، لہذا ان کاموں میں کسی اور کو بھی شامل کیا گیا کہ فلانا بزرگ بھی اولاد دیتا ہے، فلانا روزی دیتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، تو یہ شرک افعالی بن جائے گا۔ اور چوتھی اور آخری قسم توحید کی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ قربتاً اللہ، نماز پڑھو تو قربتاً اللہ، روزہ رکھو تو قربتاً اللہ، حج و زیارات پہ جاؤ تو قربتاً اللہ، زکوٰۃ و خمس ادا کرو تو قربتاً اللہ۔ میں کہتا ہوں عبادت کی ہزاروں قسمیں ہیں، نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، سچ بولنا عبادت، پورا تولنا عبادت، حج کرنا عبادت، زیارات پہ جانا عبادت، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ساری عبادتوں سے افضل عبادت کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اصول دین کے بعد فروع دین میں سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ ان قبلت قبل ما سواہا، نماز ہو گئی قبول تو سارے عمل قبول، نماز ہو گئی رد تو سارے عمل فضول۔ نماز کے ارکان ہیں، نماز کے واجبات ہیں۔ ارکان نماز میں سے سب سے افضل رکن کا نام ہے سجدہ۔ یا علی، جب کوئی عبادت اللہ کے سوا جائز نہیں، اللہ کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ معبود برحق وہی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو لہذا جو ساری عبادتوں سے افضل عبادت وہ نماز کے ارکان میں سے افضل رکن ہے سجدہ۔ تو سجدہ اللہ کی ذات کے سوا کیسے کسی اور کے لیے روا ہو سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کی سمجھ میں کیسے آئے گا جو ہر امیر کی چوکھٹ پہ سجدہ، جو ہر فقیر کے مزار پہ سجدہ، ہر تھانے دار کو سجدہ، ہر ایس پی کو سجدہ، ہر وزیر اور مشیر کو سجدہ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور آج کافری کیا ہے۔
یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. یہ گردن اگر اللہ کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو کسی فرعون کے سامنے نہیں جھک سکتی، اور اگر اللہ کے سامنے نہ جھکے تو یہ جنڈیوں کو بھی طواف کرتا ہے اور بتوں کو بھی سجدہ کرتا ہے. لہذا میرے دوستو کبھی خیال نہ کرنا آدم کو خدا نے سجدہ کرایا تھا کہ یوسف کے ماں باپ نے جناب یوسف کو کیا تھا. آل محمد سے پوچھو، آل محمد فرماتے، میں نے اصل فوائد میں یہ زادی سے ساری نقل کر دی ہیں، فرماتے کان سجود للہ نہ کان آدم قبلتن، اللہ نے آدم کو قبلہ بنا کر سجدہ اپنی ذات کو کرایا تھا، تو لہذا فرشتوں نے بھی سجدہ اللہ کو کیا تھا، آدم کو قبلہ سمجھ کر سامنے رکھ کر، اور فرشت اگر شیطان نے انکار کیا تھا تو بھی آدم کے قبلہ ہونے کا انکار کیا تھا. ہم خانے کعبہ کی طرح منہ کر کے جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ہم موحد ہیں، مشرک تو نہیں. ہندوؤں نے کہا تھا جی ہم بھی بتوں کو پوجتے ہیں، تم بھی خانے کعبے کو پوجتے ہو، ہمارے بت بھی پتھر کے ہیں تو تمہارا خانہ کعبہ بھی پتھر کا ہے. تو مسلمانوں نے جواب دیا تھا تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، ہم خانے کعبے کی طرح منہ کر کے سجدہ خدا کو کرتے ہیں. یا علی ہمارے مخالفوں نے کہا شیعہ جو ہیں مشرک ہیں یہ خاک کربلا کو سجدہ کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم خاک کربلا کو سجدہ نہیں کرتے، خاک کربلا پر پیشانی رکھ کے خانے کعبے کی طرح منہ کر کے سجدہ خالق کائنات کو کرتے ہیں. یا علی قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. اور حضرت یوسف کے ماں باپ اور بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا جناب یوسف کو سجدہ نہیں کیا تھا، ان کو زندہ دیکھ کر اور وہ بھی تخت حکومت پر بیٹھا ہوا دیکھ کر خالق اکبر کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا تھا. اللہ نے جناب یعقوب سے وعدہ کیا تھا یعقوب گھبرا نہیں، میں تیرے اس وقت تک تجھے موت نہیں دوں گا جب تک زندہ بیٹا تجھے نہیں ملواؤں گا. اللہ نے وعدہ پورا کیا، جناب یعقوب کو مدت کے بعد بیٹا زندہ ملا جناب یوسف، تو وہ بھی مصر کے تخت حکومت میں بیٹھا ہوا تو خروا لہ سجدا، ان کی وجہ سے خالق اکبر کے سجدے میں جھک گئے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج اپنا وعدہ پورا کر کے مجھے اپنا بیٹا ملوا دیا. تو اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں یہ حدیث تو تحفۃ العوام میں بھی ہے کہ اگر سجدہ کرنا اللہ کے سوا کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لو کان سجود جائزا لغیر اللہ لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، لیکن اللہ کے سوا چونکہ کسی کو سجدہ کرنا روا نہیں، لوگوں نے پیغمبر کو سجدہ کرنا چاہا، کئی پیغمبر نے اجازت نہیں دی. مولا علی کے معجزے دیکھے، ان کو سجدہ کرنا چاہا، انہیں سر سے پکڑ کے کھڑا کر دیا، فرمایا یہ پیشانی خالق اکبر کی چوکھٹ پہ جھکنی چاہیے. لہذا اللہ کے ان کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے کہ یہ 4 قسمیں توحید کی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادتی، اور یہ توحید کی 4 قسمیں، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. کہ شرک کی 4 قسمیں بھی سامنے سے آ گئیں کہ شرک ذاتی، شرک صفاتی، شرک افعالی اور شرک عبادتی. جب توحید کی 4 قسموں کا عقیدہ رکھیں گے اور شرک والی 4 قسموں سے دامن کو بچائیں گے تب اللہ والے کہلائیں گے. اللہ عادل ہے، وہ ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے. اتنا اجمالاً سمجھ لو، اور آج اتنا کافی ہے، اتنا بڑا عادل کہ جو اللہ فرماتے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا ریت کے دانے کے برابر میں جزا دے کے رہوں گا، جو ریت کے دانے کے برابر برائی کرے گا میں سزا دے کے رہوں گا. لیکن اگر وہ معاف کر دے اس کا فضل ہے، سزا دیتا ہے اس کا عدل
بدل ہے، پر نیکی کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا، نیکوکاروں کو جزا دے کے رہے گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بس میرے دوستو اتنا کافی بھی ہے، وافی بھی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں باقی عقائد بھی بیان کیے جائیں گے، اعمال اور معاملات اور اخلاقیات و معاشیات بھی انشاءاللہ جب یہ چیزیں مختصر لفظوں میں بیان ہو جائیں گی تو اسلام کا ڈھانچہ مکمل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں سمجھتا ہوں اور میں نے ثابت بھی کیا ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین میں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی کڑیوں میں سے حسن مجتبی کی شہادت بھی ایک بڑی عظیم کڑی ہے۔ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، امام تڑپ رہے تھے، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے گھر میں علیحدہ تھے ان کو اطلاع دی کہ آپ کے بھائی کو زہر مل گیا ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں، تو امام حسین جب ان کے سرانے پہنچے اور اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ کر تو زار و قطار رونے لگ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھ کر جناب امام حسن نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین آج تو مجھ پر کھڑے ہو کر رو رہے ہو، لیکن کل آپ پر جو مصیبتیں آنے والی ہیں ان کے برابر تو میری مصیبت بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، امام حسن مجتبی کی وصیت تھی کہ میرے روح جب کفن سے انفرت پرواز کر جائے مجھے نانے رسول کے پہلو میں جا کر دفن کر دینا، اور اگر لوگ دفن نہ ہونے دیں تو میرے جنازے کے لیے دفن کے لیے لڑنا نہیں، خون بہانا نہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام غسل و کفن کے بعد جنازہ پڑھانے کے بعد جب دفنانے کے لیے روضہ رسول کی طرف لے کر چلے اور دشمنوں کو پتہ چلا، میں نام نہیں لیتا، کون کون اس میں آئے اور آ کر سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہم رسول کے روضے میں حسن کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ امام علیہ السلام کے جو قرابت دار تھے، صحابہ اخیار تھے، ان کو بھی جوش ہے، کہنے لگے ہم دفن کر کے رہیں گے۔ جب چند قدم آگے بڑھے تو ظالموں نے تیر مارنے شروع کر دیے، اور صرف وہ تیر زندوں کو نہیں لگے، امام عالی مقام کے جنازے میں بھی آ کر کوئی تیر پیوست ہو گئے۔ بعض روایتوں میں کہ 70 تیر امام حسن کے جنازے میں لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام کے کفن کا رنگ جو چٹا تھا وہ لال پیلا ہو گیا۔ امام حسین نے دیکھا کہ بھائی کی وصیت تھی کہ خون نہ بہایا جائے، کہیں جنگ نہ شروع ہو جائے۔ امام نے خاموشی کے ساتھ اپنے بھائی کے جنازے کو پھر گھر میں لائے اور گھر سے دوبارہ اٹھا کے جنت البقیہ میں لے جا کر اپنی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں امام حسن علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک حسرت ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر امام کوئی غریب الغرباء ہے، کوئی شہید کربلا ہے، لیکن شہادت کے بعد ان کی بارگاہیں بنی ہوئی ہیں، کئی ایکڑوں پر ان کے زیارات گاہیں موجود ہیں، لیکن حسن مجتبی آج بھی مظلوم ہے۔ حسن مجتبی کل بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم ہیں۔ پوچھو حاجیوں سے، امام کے مزار پر کوئی کتبہ نہیں، امام علیہ السلام کا نام بھی کندہ نہیں۔ اگر کوئی مومن سلام کرنا چاہے، تبرک سمجھ کے خاک اٹھانا چاہے تو ظالم حکومت کے ظالم کرندے چابک مارتے ہیں۔
کوئی دعا نہیں مانگنے دیتا، کوئی زیارت نہیں پڑھنے دیتا، اور رات کا سما آئے تو پھر کوئی چراغ کا انتظام نہیں، اندھیرا گھوپ ہوتا ہے۔ امام حسن کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں، اور جب تک 12واں لال ولایت نہیں آئے گا ہمارے حسن مجتبی کی مظلومیت ختم نہیں ہوگی۔ دعا مانگو اللہ اسے جلدی بھیجے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے، تاکہ ان کے مزارات مقدسہ پر بھی عمارتیں تعبیر ہو سکیں، رات کو شمع روشن ہو سکے، اور زوار زائرین اور حجاج آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ زیارت بھی کر سکے، زیارت پڑھ بھی سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہ العالمین، تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مجلس جو پڑھی گئی، اور ابھی دونوں صورتیں بھی پڑھی جائیں گی، الحمد قل هو اللہ، ان کا ثواب الحاج مرحوم امجد علی خان کی روح پر فتوح کو پہنچا، ان کے والدین، ان کے خاندان کے دوسرے مرحومین و مرحومات کے مقصد ان کے درجے بلند فرما، ان کی اولاد امجاد کو صبر جمیل کے ساتھ ان کو ان کے حاجات شریعہ برلا، توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ بیمار کربلا کا صدقہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو جناب اصغر و اکبر کی شہادت کا صدقہ اولاد صالح سے دامن کو پر فرما۔ یا اللہ پاکستان کے استحکام و ترقی عطا فرما، تمام سنی شیعہ مسلمانوں کو متحد ہو کر اسلام دشمن طاقتوں کے برے ارادوں کو خاک میں ملانے کی توفیق عطا فرما، ساری دنیا کو خواب غفلت سے جگا، تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، اور ہم حسینیوں کو مقصد شہادت حسین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ افعال یزیدی مٹ جائیں، مظلوم سے الفت پیدا ہو، اس واسطے ان کے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے مومن مردوں کو، آل محمد کے مردوں کے نقش قدم پر، ہماری مومنات مصورات کو آل محمد کے مخدرات کے نقش قدم پر، ہمارے بچوں کو آل محمد کے بچوں کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرما، ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان پر فرما، ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پر فرما، اور ہمارا حشر و نشر 4 معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق النبی واہل بیت المعصومین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہ العالمین ان دونوں صورتوں کا ثواب بھی جناب الحاج امجد علی خان اور ان کے بزرگوں اور خردوں کو جو دنیا میں نہیں ان کی روحوں کو پہنچا، ان کی مغفرت فرما، پس مامدان کو صبر و اجر عطا فرما۔